معافی مانگنے کے لیے تیار ہے۔ یہ اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہو سکتی۔ اور جو بندے کثرت کے ساتھ، یاد رکھو، جو بندے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، بارگاہ الہی میں جو کثرت سے توبہ کرتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دور دراز مضافات میں، صحرا میں ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پہ سفر زیادہ تھا، میری رات ہو گئی، میں نے کہا رات کا مسجد نہیں کروں گا، اور کوئی واقف نہیں تھا وہاں پہ۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد میں رات کے وقت ٹھہر گیا، عشاء کے بعد، تو جو متولی تھا اس نے نکالا کہ جنوب ہے، میں نے کہا میں مسافر نہیں تھا، تو اس نے کہا نکلو یہاں پہ رات نہیں ٹھہرنے دیتی، چلو۔ آپ فرماتے ہیں میں باقی تو تھا کوئی نہیں، میں نے کہا پھر ایک بندہ آیا، مجھے کہتے کہ چلو آپ میرے مہمان ہیں، میرے ساتھ گھر آپ چلو۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اب وہ گھر کے اندر کھانا لایا میرے لیے، بستر بچھایا، اس کی زبان پہ ایک لفظ استغفر استغفر۔ خیر جب بیٹھ گئے باتوں میں، تو میں نے کہا اللہ کے بندے، جب سے میں آیا ہوں تیرے پاس، تیرے ساتھ میں بیٹھا ہوں، میں تیری زبان سے ایک ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سن رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آگے وہ جوان کہتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اور جانتا نہیں تھا اس کو کون ہے، اے اللہ کے بندے، میں جب سے میں نے یہ شروع کیا استغفار بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میری کبھی کوئی دعا رد نہیں، میرے دل میں جو بھی ہوتا ہے، جو بھی میں رب سے مانگنا چاہتا ہوں، میرا اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ میری زبان پہ ہر وقت ہی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرے رب میری معافی، میری توبہ۔ جب میں بار بار میرے کلمات یہی ہے تو میرے رب میں ہاں ایک دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں وہ کون سی؟ تو کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بغداد میں اپنے وقت کے امام ہیں احمد بن حنبل، بہت کمال کی ہستی ہے، میں نے ان کے بڑے چرچے سنے، لیکن میرا وہاں تک جانا ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے، میں جا نہیں سکتا۔ تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ میرے مالک میری ملاقات کرا دے اپنے اس بندے سے، احمد بن حنبل سے۔ تو آپ کی چیخ نکل گئی، فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے تیری دعا قبول ہو گئی، مجھے زبردستی تیرے گھر میں لایا گیا ہے، کہ جاؤ اس گھر میں۔ تو استغفار کی یہ برکتیں ہیں، جو کثرت سے بارگاہ الہی میں توبہ کرتے ہیں۔ انعامات تو وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے انعامات کا۔ سورہ نور کی جو آیت کا میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس کے آگے جتنی بھی آیات ہیں وہ ساری انعامات ہیں۔ انعامات والی کو آپ سائڈ پہ رکھیں۔ انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزل معاف کر رہے ہیں بندے، اس سے بڑا اور کون سے انعام ہو سکتے؟ ہم اس صدی میں اس پرفتن دور میں ڈیلی ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں جرم کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہم سے جرم ہو رہے ہیں، خطائیں ہو رہے ہیں، چاہے وہ کبیرہ ہے چاہے وہ صغیرہ ہو رہی ہے، کوئی اس سے بچے ہوئے نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے نہیں ہوتی تو وہ متکبر بندہ ہے، وہ تکبر کر رہا ہے۔ جو خاص الخاص ہیں، جو خاص الخاص ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ عزل کا مرتبہ اس کی شان میں، اس طرح کی جو حکم دیا گیا ہے، اس کی قدرت میں، جو اس میں غور کرو، اس کی ذات میں نہیں کرنا، کیونکہ رب فرمائے جیسا کہ مثلی میری کوئی مثال نہیں ہے۔ تم جب ذات پہ غور کرو گے تو کوئی سامنے کوئی چیز رکھو گے، جب چیز رکھو گے کس طرح ہے دوسرے وقت ایمان سے چل جائے۔ تو جو اس کی قدرتیں ہیں اس میں غور و خوف، جو خاص الخاص ہے، جب وہ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو ہم جو عام بندے ہیں ہمارے کبیرہ گناہوں سے بڑھ کے وہ گناہ، تو کون بندہ ہے جو کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں ہوتی خطا؟ خطا نہیں ہوتی، وہ صرف انبیاء تھے، وہ معصوم تھے، اللہ عز و جل نے ان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھا، اس کے بعد اور کوئی معصوم نہیں۔
خلقت میں فرشتگان ہو گئے یا پھر انبیاء ہو گئے، وہ معصوم رکھے گئے. چاہے وقت تک سید بختیار شاہ کاکی علیہ الرحمہ کا جنازہ تھا، 3 دن جنازہ پڑھا رہا، لکھا گیا 3 دن، 2 یا 3 دن جنازہ پڑھا رہا، کیونکہ آپ نے جو شرائط بیان کی تھی کہ میرے جنازے میں جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی اثر اور عشاء کی غیر موقدہ سنتیں وہ نہیں گئی ہوں گی، اور جو تہجد گزار پکا رہا زندگی. ایک اور بھی شرط تھی، تو یہ شرطوں والا میرا جنازہ پڑھائے. تو اس وقت عزت وجدان کہتے ہیں کہ سید بختیار شاہ کاکی کے جنازے میں وقت کے کتب، غوث، ابدال، جذبہ تمام کے تمام ہوں گے، لیکن آگے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ تو وقت کا جو بادشاہ تھا وہ آیا، اس نے آ کے جنازہ پڑھایا اور ادھر آ کے رونے لگ گیا. اور مرشد بھی تھے اس کے، سید بختیار شاہ کاکی عرض کرتا ہے کہ آج اپنے مرید کو مخلوق کے سامنے ننگا کر کے جا رہے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پہ انعامات کی ہوئی. تو اس لیے بڑے بڑے لوگ چاہے ان کے جو مقام بھی ہے، کوئی بھی اس سے مستغنی نہیں ہے. میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پہ ایک بادل سا آتا ہے، تو میں دن اور رات میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اگر سرکار یہ فرما رہے ہیں تو باقی بعد میں کس کی ایسی ضرورت ہے کوئی کہے کہ میں اس سے مستغنی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹور پہ گئے، عرض کرتے ہیں میرے مالک زمین پہ جو سب سے برا بندہ ہے مجھے وہ دکھا. اللہ جل فرمایا فلاں بستی میں مجھ سے چلا جا، وہاں پہ اس بستی میں یہ نام ہے اسلام کا بندہ، زمین پہ اس وقت سب سے برا بندہ ہوگا. موسیٰ علیہ السلام بستی میں گئے، پتہ کرتے گئے فلاں بندہ ہوتا وہ گھر ہے اس کا. جب وہاں پہ پہنچے دروازہ ناک کیا، اندر سے خاتون، کون؟ آپ نے فرمایا موسیٰ ہوں، تیرا اس گھر کے جو مالک اس کا یہ نام، اس کا میرا خاوند ہے. تو آگے سے وہ مائی کہتی ہے کہ وہ تو اس وقت زمین پہ بہت برا ترین بندہ ہے جو میرا خاوند ہے، وہ تو اتنے بڑے بڑے جرموں میں مبتلا ہے، آپ اللہ تعالی کے نبی ہیں، اولو العزم نے بھی آپ کو ایسا لگا. جب اس کی زوجہ سے یہ الفاظ سنے واپس آئے، کچھ دنوں بعد پھر ٹور پہ گئے، عرض کرتے ہیں میرے مالک زمین پہ تیرا جو پسندیدہ بندہ ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نام بتایا، بستی بتائی، جب گیا تو نہیں بھاگ. پھر دروازہ نہ کیا، وہی خاوند کدھر ہے؟ اس نے کہا وہ تو نہیں ہے. تو تبدیلی آئی، کہ تبدیلی کیا آنی؟ بس یہ تھا جس دن آپ آئے تھے اسی رات بہرام سوئے ہوئے تھے میاں بیوی. تو میں نے کہا کہ سب سے بڑی کیا چیز ہے؟ آسمان سب سے بڑا ہے. آگے سنیں گے آسمان بہت، میں نے کہا زمین سے بھی بڑا ہے آسمان. میں نے کہا آسمان کے ستارے جتنے ہیں اتنے بھی کسی کے جرم ہے، کسی کے خطائیں ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں، اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ تیرے خاوند کی خطا ہے. کچھ دیر میں خاموش ہو گئی. میں نے کچھ دیر بعد پھر سوال کیا، میں نے کہا تیری خطاؤں سے زیادہ بھی کوئی چیز ہے بڑی؟ تو اس کی چیخ نکلی، دیر تک روتا رہا اور کہتے ہیں ہاں، میرے جرموں سے زیادہ میرے رب کی رحمت ہے. تو جب اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ میرے جرموں سے زیادہ میرے رب کی رحمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. اپنے نبی مکرم کو رب فرماتا ہے کہ زمین پہ سب سے زیادہ پسندیدہ میرا محمد. کیوں؟ مان گیا، تسلیم کر لیا کہ میں بہت بڑا مجرم ہوں، لیکن میرے جرم جتنے بھی ہو پڑے میرے رب کی رحمت وسیع. جب بندہ تسلیم کر لیتا ہے اپنے رب کو کہ وہ قادر مطلق ہے، تمام مخلوق کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اس کی طاقت ہے،
اور بندہ اپنے آپ کو جب کمزور محسوس کرتا ہے کہ میں ناتواں ہوں، میں کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب اس حیثیت میں آ کے بارگاہ الہی میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جلد اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں یہ فکرہ، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں تو اس میں لمحہ لمحہ ہم سے خطائیں ہو رہی ہیں۔ کوئی بندہ ہم میں سے کوئی اس سے بری نہیں ہے کہ وہ تیسمار خیال بن بیٹھے کہ میں تجھے مجھ سے نہیں ہوتی، نہیں، ہم سب مبتلا ہیں۔ تو ہمارے پاس راستہ ہے، کیونکہ میرے رب نے فرمایا ہے جب تک میرے بندے کی حل تک نہیں پہنچ جائے گی اس وقت تک اس کی توبہ کو قبول کرنا۔ وہ تیار ہے توبہ کے قبول کرنے کے لیے، وہ تیار ہے، ہم توبہ کرنے والے ہو جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دن میں 99 مرتبہ تو خطا کریں اور وہ معاف کر دے اور ایک دفعہ نہ کریں، کبھی بھی نہیں ہے۔ اے بندہ تو دن میں 100 مرتبہ جرم کر، 100 مرتبہ مجھ سے معافی مانگ، 100 مرتبہ ہی مجھے معاف کرنے والا ہی پائے گا، یہ رب کا حکم ہے۔ لیکن یاد رکھو جس کو معاف کرنا چاہتا ہے اس کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے بندے توبہ کر، اور وہ خالص توبہ کرتا ہے، بار بار توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، کیوں؟ یہ اس کا وعدہ ہے۔ اور جس کو معاف نہیں کرنا چاہتا اس کے دل میں کبھی خیال ہی نہیں ہے توبہ، وہ اپنے جرموں میں، وہ ایک سالے بندے پہ، ایک بندے نے جرم کیا، جب اس پہ انتہا کا ظلم کیا، مارا اس کو، تو وہ بندہ صرف تنہائی میں روتا ہوا ہے مالک میرا بدلہ لینے سے، چلا گیا، علاقہ چھوڑ دیا، اتنی انسلٹ کی اس نے، علاقہ چھوڑ دیا۔ کافی عرصے بعد آیا، جب آیا اس بندے کا پوچھا تو کہا کہ یہ جو محل ہے یہ تو اسی کا ہے، یہ آگے پوری فوج میں ہو کر اس نے کہا یہ کیا ہے؟ سوچ بچار میں پڑ گیا، مالک میں نے تو آپ سے عرض کیا تھا کہ میرا بدلہ لینا ہے، اس کو پوری سلطنت مل گئی، یہ پوری فوج ہے اس کے پاس، تنہائی میں جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، ندا آنا شروع ہو گئی، اے بندے تو میری حکمت کو نہیں سمجھتا، جس دن اس نے تجھ پہ ظلم کیا تھا اور تو نے میری بارگاہ اقدس میں عاجزی کی تھی، اسی دن ایک راستے پہ جاتے پتھر کے ساتھ اس کا پاؤں ٹکرایا، پتھر کے نیچے اس کو خزانہ تھا اور مال اتنا زیادہ عطا کر دیا، اس کا میں نے توبہ والا راستہ ختم کر دیا، اس کو مال میں غرق کر دیا ہے، اب اس کا دن رات اسی میں گزر رہا ہے کہ کس طرح اکٹھے کروں، کس طرح اکٹھے کروں، توبہ والا راستہ۔ کیوں؟ تجھ پہ ظلم کیا تھا اس نے، کسی وقت بھی یہ توبہ کر سکتا تھا، میں نے اس کو معاف کر دینا تھا، لیکن تیری دعا میں نے قبول کر لی، اس کو میں نے ڈال دیا اس راستے پہ کہ یہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، اور اس کو میں پھر رسوا کروں گا اور اس کو وہ عذاب دوں گا جو کسی کو عذاب نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ عزوجل یہ باتیں وہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جن کا دل نرم ہو جاتا ہے، راغب ہو جاتے ہیں توبہ استغفار جب راغب ہو جاتے ہیں تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان کر دیا، اس کی کرم نوازی ہے۔ اور جن کا دل راغب نہیں ہوتا اور اسی طرح اپنی برائیوں میں، اسی طرح اپنے دنیا داری میں پڑے رہتے ہیں، تو پھر وہ اسی امیر بندے کی طرح ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ والا راستہ بلا، وہ سمجھ جائے کہ ہمیں بلایا گیا، رب العالمین نے ہمیں بلا دیا ہے، ہمارا توبہ والا راستہ مسدود ہو گیا۔ کثرت سے باہر گیا لائے، ہم جن حالات میں ہم گزر رہے ہیں، جو جرم ہو رہے ہیں مسلمانوں کی دنیا میں اور خصوصاً فلسطین میں جتنے ظلم ہو رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے، عراق میں دریا کے کنارے کتا بھی مار گیا تو عمر سے پوچھا جائے بھوکا کیوں ہوئے، وہ مرا ہے۔ ایک کتا مرنے سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیوں مرا ہے تیری سلطنت میں، ایک کتا بھوک سے کیوں، کتا کیوں مار گیا بھوک سے۔
اور جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اور ان کے ساتھ اتنے عظیم ظلم ہو رہے ہیں، بے شک ہم نہیں کر سکتے کچھ، اپروچ نہیں کر سکتے وہاں تک۔ کیا ہمارے دل ان کے لیے غمگین ہے؟ یہ اپنی مسیوں میں مست ہیں ہم۔ اگر ہمارے دل ان کے لیے غمگین ہے اور ہم قلبی طور پہ اور ذہنی طور پہ سوچے دوڑاتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ ہے، کوئی ایسا معاملہ بنے کہ ہم ان کی مدد کر سکیں، تو سمجھ جائیں کہ آپ جہاد والوں میں ہیں، آپ شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزوجل خصوصی طور پر فلسطین میں جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کی جڑیں کاٹ کے رکھ، اور جو مظلوم ہیں اور ان میں جو شہید ہو چکے ہیں بے شک ان کے بلند درجات ہیں، اور جن کے بچے معصوم، بچیاں معصوم پیچھے رہ گئے، اللہ تعالیٰ عزوجل ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا